بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 30 کے ساتھ خوش آمدید۔ تھیوری آف آٹومیٹا میں آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لیکچر نمبر 29 میں ہم نے کیا پڑھا۔ عزیز طلبہ، لیکچر نمبر 29 اس لحاظ سے انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل تھا کیونکہ اس میں ہم نے پش ڈاؤن آٹومیٹا کو کانٹیکسٹ فری گرامر کے طور پہ یوز کرنا سیکھا۔ آخر میں ہم نے کچھ فارمولاز کو ڈیوائز کیا۔ آج ان فارمولاز کو ہم ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے ٹوٹل 3 ایگزامپلز جو ہیں وہ کیں اور اس میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ کس طرح سے آپ کے پاس ایک خاص پیٹرن میں نان ٹرمینلز کو سٹیک پہ پش کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک خاص پیٹرن میں آپ ان پٹ ٹیپ سے جو ٹرمینلز ہیں ان کو ریڈ کرتے ہیں۔ اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز آپ نے دیکھی وہ نان ڈٹرمنسٹک بیہیویئر تھا۔ میں نے آپ کو 3 چیزوں کے بارے میں بتایا: سٹیک کا ٹاپ، کرنٹ ان پٹ اسٹرنگ، اور اس کے علاوہ جو تیسری چیز تھی وہ آپ کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں کہ آپ کس طرح سے ایکچولی اس سارے پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جب یہ چیپٹر سٹارٹ ہوا تھا پش ڈاؤن آٹومیٹا کا، تو وہاں پہ ٹاپ کی جو ہیڈنگ اور شروع کی جو 2 ایگزامپلز آپ نے دیکھی تھی وہ آپ کو اس طرح سے بتائی گئی تھی کہ ایکچولی آپ کس طرح سے ایک فنٹ آٹومیٹا کے اگینسٹ ایک پش ڈاؤن آٹومیٹا جو ہے وہ بناتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جو ایف اے کا فارمیٹ ہے، یعنی جس طرح ہمارے پاس سیٹ آف سٹیٹس ہوتی ہیں اور کچھ سیٹ آف ٹرانزیشنز ہوتی ہیں ہمارے پاس، اس فارمیٹ سے ہٹ کے ہم نے ایک ایسا فارمیٹ اپنایا جس میں ہمارے پاس ریڈ سٹیٹمنٹس ہیں، ہمارے پاس پش سٹیٹمنٹ ہیں، ہمارے پاس پاپ سٹیٹمنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ ایروز کے سائن کی مدد سے ہم اس ڈائیگرام میں نیویگیشن جو ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن عزیز طلبہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایکچول کانسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کس طرح سے ایک ایف اے کے ساتھ سٹیک کے کانسیپٹس کو مرج کر دیتے ہیں۔ ایف اے آپ کے پاس سیٹ آف سٹیٹس، ٹرانزیشنز اور انفیکٹ کچھ اور چیزیں جیسے لوپ ہے، جیسے انیشل سٹیٹ ہے، جیسے فائنل سٹیٹ ہے، اس طرح کی چیزوں پہ مشتمل ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ 2 چیزیں اور ایڈ کر دیں، پش اور پاپ کی سٹیٹمنٹ، تو آپ ایف اے کا فارمیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کا پرپز کچھ اسی طرح کا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو پریویس پی ڈی اے ٹو سی ایف جی کنورژن کی، یا ان ادر ورڈز ہم نے ایک سی ایف جی کے لیے ایک کرسپونڈنگ پی ڈی اے کو ایگزیکیوٹ کرنا سیکھا۔ جو فارمولاز ہم نے اس میں ڈیوائز کیے وہ کیا تھے؟ وہ 3 فارمولاز تھے۔ ان فارمولاز کے بارے میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے۔ دوسرے سٹیپ کے طور پہ عزیز طلبہ، میں آپ کی آسانی کے لیے ایک دفعہ دوبارہ چومسکی نارمل فارم کی کنورژن جے فلیپ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ 2 چیزیں ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ بک کے اندر جو چومسکی نارمل فارم کی کنورژن دی گئی ہے وہ صرف اور صرف فارمیٹ کی ریسٹرکشن تک محدود ہے، اور اس کے اندر لیمڈا پروڈکشن، یونٹ پروڈکشن، یوز لیس پروڈکشنز کی ایلیمینیشنز کا طریقہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی تو بتایا گیا ہے، لیکن اس کو چومسکی نارمل فارم کے ساتھ کر کے نہیں بتایا گیا۔ یہ چیز میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں
کہ میں آپ کو چومسکی نارمل فارم کا ایگزیکٹ وہ طریقہ بتاؤں جس میں کہ نہ صرف آپ لمڈا پروڈکشنز کو پہلے سٹیپ میں ریموو کریں، اس کے بعد آپ یونٹ پروڈکشنز کو ریموو کریں، پھر یوز لیس پروڈکشنز کو ریموو کریں، اور اس کے بعد فارمیٹ کی ریسٹرکشنز کو دیکھیں. جو چومسکی نارمل فارم کی ایگزامپلز بک میں دی گئی ہیں اس میں صرف اور صرف فارمیٹ کی ریسٹرکشنز کو کنسیڈر کیا گیا ہے. تھرڈ سٹیپ کے اوپر پھر جب ہم یہ والا پریکٹیکل کر چکے ہوں گے عزیز طلباء، تو پھر ہم جے فلیپ میں اس طرح کی ریسٹرکشن کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ایکچولی آپ جو ہے اس چیز کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. عزیز طلباء، آئیے اپنے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی اے کی جو ہم نے سی ایف جی کے ساتھ ایکولنس کو پروف کیا، اس میں ہم نے 3 فارمولاز ڈیوائز کیے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ورکنگ سٹرنگ جو ہے، ورکنگ سٹرنگ سے مراد ہے کہ آپ ڈیرائیو کر رہے ہوتے ہیں جب سٹرنگ، تو کسی بھی سٹیپ کے اوپر جو سیٹ آف ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز کی مدد سے آپ کے پاس ایک سٹرنگ ہوتی ہے. فائنل سٹرنگ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ کوئی بھی سٹرنگ جو ہے وہ آپ پش ڈاؤن آٹومیٹا سے کیسے لیں گے. تو اس کا فارمولا آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو آپ کے پاس ورکنگ سٹرنگ ہے وہ ہمیشہ جو لیٹرز آپ نے ٹیپ پر سے کینسل کر دیے ہیں اور جو سٹرنگ آف نان ٹرمینل سٹیک پہ موجود ہیں ان کو اگر آپ اس سیکوینس میں اکٹھا کر لیں، یعنی کہ پہلے آپ جو لیٹرز کینسل ہو گئے ہیں وہ لکھ لیں، اور جو اس وقت سٹیپ کے ٹاپ پہ نان ٹرمینلز موجود ہیں ان کو اکٹھا کر لیں، تو وہ آپ کے پاس ورکنگ سٹرنگ ہمیشہ بن جائے گی. دوسری جو سچویشن آپ کے پاس آتی ہے جب شروع میں آپ سٹارٹ کرتے ہیں، اس وقت جو لیٹرز ہیں وہ ان میں سے کچھ بھی کینسل نہیں ہوا ہوتا، سٹیک کا ٹاپ ایمٹی ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ورکنگ سٹرنگ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ایس ہوگی، یعنی کہ ایس کے ایکولنٹ آپ جو بھی ریپلیسمنٹ چوز کریں گے وہ آپ کی ورکنگ سٹرنگ اس وقت میں کنسیڈر ہوگی. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. اور تیسری جو چیز ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ سارا کام کر لیتے ہیں اور آپ اس سٹرنگ کی ایکسیپٹنس یا ریجیکشن کے بارے میں واؤچ کر دیتے ہیں، تو اس وقت عزیز طلباء جو سارا ورڈ ہوتا ہے وہ آپ کی ورکنگ سٹرنگ ہو جاتی ہے، اور جو لیٹرز کینسلڈ ہیں وہ سارے کے سارے اس ٹیگ کا ٹاپ چونکہ آپ کو پتا ہے وہ اس وقت آپ کے پاس ایمٹی ہوتا ہے. جو لیٹرز آپ نے سارے کے سارے کینسل کر دیے ہیں تو وہ سارے کے سارے، فار ایگزامپل بی ڈبل اے بی، اگر یہ سارے آپ نے کینسل کر دیے ہیں تو اس وقت جو ورکنگ سٹرنگ ہے وہ آپ سارے کے سارے ورڈ کو کنسیڈر کریں گے. تو اس سے آپ کے پاس ایک ورکنگ سٹرنگ جو ہے وہ جنریٹ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. عزیز طلباء، اس سٹیپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ بیسیکلی جو سی ایف جی کے ایپلیکیشن کی وجہ سے جو سٹرنگ جنریٹ کر پا رہے ہیں اسی چیز کو ہم پی ڈی اے سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ایگزیکیوشن پاتھ کو ہم نے انتہائی ڈیٹیل سے دیکھا. آئیے عزیز طلباء، اب اس کے بعد جو ہمارے اس لیکچر کا دوسرا آبجیکٹو ہے وہ ہم اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آبجیکٹو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو نیا فارمیٹ ہم نے ایف اے کے لیے انٹروڈیوس کروایا، جس میں ہم نے ریڈ سٹیٹمنٹس لکھی، جس میں ہم نے پش سٹیٹمنٹس لکھی، جس میں ہم نے پاپ سٹیٹمنٹس لکھی، وہ سٹیٹمنٹس کس حد تک بیسیکلی ہمارے پاس ایک نیا ڈائیگرام بنانے میں معاون ہیں. بالکل ہم نے جب یہی کام جے فلیپ کے تھرو کیا تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوا کہ یہ جو ڈائیگرامیٹک نوٹیشنز ہم نے بنائی ہیں اس کو بھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے ایز اے فرسٹ اسٹیپ، لیکن آپ ایف اے میں بھی اسی طرح سے سیٹ آف اسٹیٹس، لیکن پش اور پاپ کے جو اسٹرکچرز ہیں وہ ڈال سکتے ہیں.
تو ابھی ہمارے اگلے لیکچر کا جو آبجیکٹو ہے، اگلا آبجیکٹو ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے جے فلیپ میں انہی تمام ایگزامپلس کو ماڈل کرنا سیکھنا ہے جو کہ ایگزیکٹلی ہم نے اس سے پہلے جو پی ڈی اے کا فارمیٹ ہے اس کے اندر اس کو سیکھا. آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جے فلیپ کا سافٹ ویئر ہے اور یہاں سے ہم پی ڈی اے کی ایک نارمل ایگزامپل ہے، پی ڈی اے ایگزامپل کے نام سے اس کو اوپن کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک پی ڈی اے کی ایگزامپل ہے. عزیز طلباء، سب سے پہلے سٹیپ میں آپ کو یہ ایگزامپل جو ہے یہ سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ ایکچولی یہ ایگزامپل جو ہے یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے. بیفور وی پروسیڈ، فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹس فنکشننگ. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایگزامپل جو ہے یہ آپ کو ایف اے کے بڑے قریب نظر آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سٹارٹ سٹیٹ بھی ہے، آپ کے پاس فائنل سٹیٹ بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹرانزیشنز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. یہ تو ہو گئی وہ سملر سٹوری جو کہ وہ تمام سمبلز جو ایف اے میں یوز ہوتے ہیں، بیان ہی وہی سمبلز جو ہیں وہ آپ کے پاس جے فلیپ میں یوز ہو رہے ہیں فار پی ڈی اے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرق کہاں پہ ہے. دیکھیے یہاں پر جو آپ کے سامنے اس وقت ایک ٹرانزیشن ہے اس پہ ایف اے میں ہمارے پاس ایک سمبل ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ اگر میں کہوں 2 سمبلز ہوتے ہیں، اور یا پھر ایک ریگولر ایکسپریشن ہو سکتا ہے اگر آپ این ایف اے کی ایگزامپل لیں، اور یا پھر لیمڈا ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر ہمیں 3 سمبلز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. پہلا سمبل جو ہے وہ کاما سے سپریٹڈ ہے، اور دوسرا سمبل جو ہے وہ سیمی کولن سے سپریٹڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وقت اسکرین کے اوپر. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ جو پہلا سمبل اے ہے Q0 سے Q1 پہ جب آپ ٹرانزیشن کر رہے ہیں تو جو پہلا سمبل اے آپ کو نظر آ رہا ہے عزیز طلباء، یہ آپ کا ریڈ سمبل ہے. یعنی کہ یہاں پر جو بھی سمبل آپ کو دیا گیا ہے ایکچولی آپ ٹیپ سے وہ چیز ریڈ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت میں. تو اس کا مطلب ہے اے جو ہے وہ اس وقت آپ ریڈ کر رہے ہیں. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے، اس میں جو کیپیٹل زیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کیپیٹل زیڈ جو ہے یہ اسٹیک کے ٹاپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ان ادر ورڈز ہم پی ڈی اے کی ایگزامپلس میں جو بلینک کا سمبل یوز کرتے رہے ہیں اسمال ٹرائنگل کی صورت میں، وہ یہاں پہ زیڈ کی صورت میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، وہ جو تیسرا سمبل ہے یہ آپ کے پاس اسٹیک پہ پش کیے جانے والے سمبلز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ اسٹیک پہ جو کچھ پش کر رہے ہیں بالکل آپ اس کو تھرڈ جگہ پہ لکھیں گے. پہلے والے پہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، پہلا سمبل جو ہوگا جو کچھ آپ ٹیپ پہ ریڈ کر رہے ہیں، دوسرا سمبل جو ہے وہ جو آپ سٹیک سے پاپ کر رہے ہیں، اور تیسرا جو سمبل ہے جو سیمی کولن کے بعد ہے وہ جو آپ سٹیک پہ پش کر رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ آپ کے پاس 3 وہ بن جاتی ہیں، اور اسی حساب سے آپ پھر آگے چلتے رہیں گے. ابھی آپ فار ایگزامپل اگر آپ Q1 پہ دیکھیں، جو یہ سیلف ٹرانزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں لکھا ہے A, A, سیمی کولن ڈبل اے. عزیز طلباء اب اس کا کیا مطلب ہوا، آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اے اور ڈبل اے کا مطلب یہ ہے جو سٹیک جو ان پٹ ٹیپ پہ پہلا سمبل ہے وہ اے ہے، یعنی کہ اس وقت اے جو ہے وہ ریڈ کیا جا رہا ہے کرنٹ سمبل ٹیپ سے. اس کے بعد لکھا ہے اے، تو اس کا مطلب ہے اگر سٹیک کا ٹاپ جو ہے وہ اگر اے ہے تو آپ پاپ کریں گے اے کو، پاپ کریں اے کو،
और फिर उसके बाद एक्चुअली आप डबल ए लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप डबल ए को पुश करना चाह रहे हैं स्टैक के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से अब अगली ट्रांजिशन देखें Q1 से Q2। स्टैक के टॉप पे इस वक्त जो है आपके पास ए है। आप जो करंट सिंबल रीड कर रहे हैं, जो पहला आपके पास है बी, इसका मतलब है इनपुट टेप पे आपके पास बी है। स्टैक के टॉप पे ए है, आप वहां से वो कर रहे हैं, वहां से पॉप कर रहे हैं। और ये जो लैम्डा यूज हो रहा है, इसका मतलब है आप इस वक्त कुछ पुश नहीं करना चाहते, यानी आपने लैम्डा लिखा पुश वाली स्टेटमेंट में, विच मीन्स देयर इज नो पुश इन्वॉल्व्ड ओवर हेयर। अजीज तलबा, उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है कि Q2 में आपने जो देखा सिंबल आप रीड कर रहे हैं बी, पॉप जो है वो आप कर रहे हैं ए, और पुश आप कुछ भी नहीं कर रहे। और उसके बाद आप ये लूप चलाते रहेंगे, जैसे कि आपको FA के इस कंस्ट्रक्ट का पता है। सेल्फ ट्रांजिशन का मतलब लूप होता है, आप लूप जो है उसको बार बार चलाते रहेंगे। और अजीज तलबा, उसके बाद आपके पास है लैम्डा, Z और Z, यानी ये जो तीन है, इसका मतलब ये है कि आप लैम्डा का मतलब है कि अगर आप टेप के सिंबल्स में देखें तो आप रीड कर रहे हैं वहां से ब्लैंक, यानी कि टेप जो है वो एम्प्टी है इस वक्त। स्टैक के टॉप पे भी जो है वो आपके पास एम्प्टी आ गया है, और आप पुश जो है वो भी कुछ नहीं कर रहे। तो इस तरह से आप एक्चुअली फाइनल स्टेट में आ जाते हैं। अजीज तलबा, और अगर आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा गौर से देखें तो ये एग्जाम्पल हमने अपने पुश डाउन ऑटोमेटा के लेक्चर में पढ़ी थी। दिस इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल फॉर a पावर n b पावर n, यानी आप पहले आने वाले तमाम एज को पुश करते हैं स्टैक के ऊपर, और फिर उन्हीं ए के करस्पॉन्डिंग आप तमाम बीज को पॉप करते हैं। इस एग्जाम्पल का ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो सकता है जब आप इसी एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आइए इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। आप इनपुट में आइए और वहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप या स्टेप विद क्लोजर जो है उसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनपुट सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कीजिए। आपसे JFlap जो है वो दो चीज़ें पूछ रहा है, या तो आप फाइनल स्टेट पर ही एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, और या फिर आप उस वक्त एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं जब स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाए। चूंकि हम फाइनल स्टेट में इसको एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, इसलिए हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो आपके सामने अजीज तलबा इस वक्त स्टैक का करंट सिंबल आ जाएगा। इस वक्त स्टैक पे करंटली जो है आप देख सकते हैं आपके पास Z है और आप Q0 स्टेट पे हैं। तो टेप आपके सामने नजर आ रही है आपको। टेप के ऊपर आपके सामने A B और B लिखा हुआ है। अब आप पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते जाइए और यहाँ पे इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। A इस वक्त अगर रीड करें तो स्टैक के टॉप पे Z ही रहना चाहिए, यानी स्टैक के टॉप से आप Z को पॉप कर लें और फिर उसके बाद AZ को पुश करें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दो सिंबल्स इकट्ठे पुश कर रहे हैं, Z को पुश कर रहे हैं और उसके ऊपर A को पुश कर रहे हैं। तो जब आप इसको पुश करेंगे तो सबसे पहला जो सिंबल आप पुश करेंगे वो Z होगा, ना कि A। तो you will first push Z and then you will push A। आइए देखते हैं, स्टेप करते हैं इसको। मैंने जैसे ही इसको स्टेप किया आपने देखा वहां से A जो है उसको ग्रे कलर कर दिया गया है। आप दूसरे सेंस में बिल्कुल वहां पे जब आप क्रॉस ऑफ करते थे तो इसका बिल्कुल मतलब वही बनता था। अब आप उसके बाद देखें तो स्टैक के टॉप पे आपके पास A और Z है। ये जो आपको बताया जा रहा है ये स्टैक का टॉप बताया जा रहा है। अब अगला सिंबल आप यहां से देखिए वो A है। अगर मैं A रीड करूंगा तो मैं पॉप करूंगा A और फिर उसके बाद पुश कर दूंगा डबल A वहां से।
یہاں سے میں نے سٹیپ کیا, آپ دیکھیے میں اسی سٹیٹ میں رہا Q1 میں, اور سٹیک کے ٹاپ میں اب ڈبل اے جو ہے وہ ہو گیا ہے. اب اس کے بعد تھرڈ اے ریڈ کیا جا رہا ہے, جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دو جو ایز ہیں وہ گریڈ ہیں, جبکہ جو تھرڈ اے ہے وہ آپ کے پاس اس وقت جو ہے وہ نان گریڈ ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بلیک میں. پھر آپ اس کو سٹیپ کریں تو اب دیکھیں آپ کے پاس اب 3 ایز ہو گئے ہیں, اور سٹیک کے ٹاپ پہ آپ موجود نمبر آف ایز کو دیکھیں تو وہ آپ کے پاس 3 ایز ہیں. زیڈ جو ہے وہ آپ کے پاس اس بلینک سمبل کو ریڈ کر رہا ہے. اگر آپ سٹیک کو اس طرح سے کر دیں تو زیڈ سب سے باٹم میں آ جائے گا, اس کے اوپر ایک اے ہوگا, پھر اے ہوگا, پھر اے ہوگا. تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ سٹیک اس طرح سے بن جاتا ہے. اور دوسری طرح سے آپ کو ان پٹ ٹیپ جو ہے وہ اس طرح جو کراس آف ہو رہے ہیں, جو آپ ریڈ کرتے جا رہے ہیں وہ ایکچولی گرے ہو جا رہے ہیں, اور جو باقی ابھی ریڈ کرنے ہیں وہ آپ کے پاس بلیک میں شو ہو رہے ہیں. تو آپ ابھی بھی سٹیٹ Q1 میں ہیں. اس کے بعد جب آپ سٹیپ کرتے ہیں تو اب چونکہ اگلا سمبل آپ بی ریڈ کر رہے ہیں, بی ریڈ کرنے پر ہونا کیا چاہیے ہم خود سے پہلے سوچ لیتے ہیں تاکہ سٹیپ کرنے پہ ہمیں پتا چلے. اگر میں بی ریڈ کروں گا تو مجھے سٹیک کے ٹاپ سے اے جو ہے وہ پاپ کرنا ہے, اور عزیز طلباء اس کے ساتھ لیمڈا جو ہے وہ پش کرنا ہے, یعنی سٹیک پہ پش کچھ نہیں کرنا. تو آئیے دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب جب میں سٹیپ کروں گا تو بی گرے ہو جانا چاہیے, اور یہاں سٹیک کے ٹاپ سے ایک اے جو ہے وہ پاپ ہو جانا چاہیے. آئیے میں کرتا ہوں سٹیپ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں بی گرے ہو گیا, یعنی بی کو ہم نے ایک بی کو ریڈ کر لیا, اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک اے کو وہاں سے پاپ کر لیا. اب اگلی جو سٹیٹ چینج ہو گئی ہے وہ ہے Q2. اب Q2 پہ عزیز طلباء ہمارے پاس ایک لوپ ہے, اور وہ لوپ جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جتنی دفعہ اس میں بی موجود ہیں ان پٹ ٹیپ کے اوپر, اتنی دفعہ ہی ہمیں اے کو پاپ کرنا ہوگا, اور ہم کچھ بھی پش نہیں کرنے جا رہے. عزیز طلباء جب ہم اس کو سٹیپ کرتے ہیں دوبارہ تو آپ نے دیکھا اب سٹیک کے ٹاپ پہ ایک اے رہ گیا ہے, اور ان پٹ ٹیپ میں بھی ایک بی رہ گیا ہے. اب جب ہم دوبارہ بی کو ریڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اب سٹیک کے ٹاپ پہ ایک زی رہ گیا ہے, یعنی کہ اب سٹیک کا ٹاپ ایمٹی ہے, اور اسی طریقے سے ان پٹ ٹیپ بھی ایمٹی ہے. اب اس سٹیپ کے اوپر جب وہ سٹیک کے ٹاپ پہ آ کے ان پٹ ٹیپ پہ دیکھتا ہے تو اس کو زیڈ نظر آتا ہے, یعنی کہ وہاں پہ ایک ان پٹ ٹیپ جو ہے وہ بلینک ہے اس وقت, جبکہ سٹیک کے ٹاپ پہ اس وقت زیڈ جو ہے وہ موجود ہے. وہ پش کرتا ہے زیڈ کو اور پاپ کرتا ہے زیڈ کو. اس سے مراد یہ ہے کہ سٹیک کے ٹاپ پہ ہمیشہ زیڈ جو ہے وہ موجود رہے گا. عزیز طلباء جب ہم نے اس کو سٹیپ کیا تو آپ نے دیکھا ہمارے پاس سٹیٹ Q3 جو ہے وہ حاصل ہو گئی, اور اب ہم گرین کلر ہو گیا ہے سٹیپ سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نمبر آف ایز 3 ہیں اور نمبر آف بیز بھی 3 ہیں تو بیسیکلی یہ پش ڈاؤن آٹومیٹا جو ہے یہ اس کو ایکسپٹ کرے گا. یہ پش ڈاؤن آٹومیٹا آپ کے پاس ڈٹرمنسٹک پی ڈی اے کی ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے. اس کے اندر کسی بھی جگہ پہ آپ کے پاس ایک وقت میں کسی بھی ان پٹ لیٹر کے اوپر آپ کے پاس ایک ہی ایگزیکٹ چوائس ہے, یا اے کے لیے ہے اور یا بی کے لیے ہے. نان ڈٹرمنسٹک اس وقت ہوگا جب ان پٹ ٹیپ کے مطابق ہمارے پاس اے اور بی کے لیے 2 مختلف چوائسز آ سکیں گی, یعنی مختلف روٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. پاپ کرنے پہ بھی ہو سکتے ہیں, پش کرنے پہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم اس میں سے صرف وہ پاتھ لیں گے جو کہ سکسیسفلی ہمیں ایکسپٹ سٹیٹ پہ لے کے جائے گا. عزیز طلباء آئیے ایک اور ایگزامپل اسی طرح سے کلوزر پہ کلوز کرتے ہیں. اس دفعہ میں
نمبر آف بیز کی تعداد کو 2 کر دیتا ہوں اور نمبر آف ایز کی تعداد کو 3 ہی رہنے دیتا ہوں. اور اب میں جب اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو فائنل اسٹیٹ پہ ایکسیپٹ کرتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیک کے ٹاپ پہ شروع میں ابھی جب اسٹیک یا ان پٹ ٹیپ کو ہم نے رن کرنا سٹارٹ نہیں کیا تو اسٹیک کے ٹاپ پہ اس وقت Z ہے. اب سب سے پہلے آپ کے پاس A جو ہے اس کو ریڈ کر لیا گیا ہے اور A کو ہم نے پش کر دیا ہے, A Z کو پش کر دیا ہے, Z کو ہم نے پاپ کیا تھا. اس کے بعد ہم نے بیسیکلی دوبارہ سے A کو پش کیا, تیسری دفعہ A کو پش کیا, پھر ہم نے اسٹیٹ دوبارہ چینج کر لی. اب B کو ہم نے بیسیکلی ریڈ کر لیا اور اس کے بعد A کو پاپ کیا لیمڈا, ایک دفعہ اور ہم نے کیا. اب ہمارے پاس بیسیکلی جو سٹیک پہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ٹاپ پہ ایک A موجود ہے لیکن ان پٹ سٹرنگ جو ہے وہ ساری ہم ختم کر چکے ہیں. اب اس کے بعد اس پوائنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آگے جانے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. تو عزیز طلباء, یہ آپ کے پاس ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے جس میں کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ ایک پرٹیکولر اسٹیٹ میں ہونے کی وجہ سے آپ ایکسیپٹ اسٹیٹ میں نہیں جا سکتے کیونکہ جو ان پٹ اسٹرنگ ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. عزیز طلباء, جو PDA آپ نے وہاں پڑھے تھے اس میں آپ کے پاس پرٹیکولر ایگزامپلز موجود تھیں اور وہ ایگزامپلز جو ہیں وہ آپ یوز کر سکتے تھے. اس میں اسپیسیفکلی ریجیکٹ کی سٹیٹس تھیں. اس PDA میں جو آپ جے فلیپ میں کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس ریجیکٹ کی سٹیٹ نہیں ہوتی, لیکن اس میں آپ اگر ایکسیپٹ سٹیٹ تک نہیں پہنچ سکتے تو اس کا مطلب بھی ریجیکٹ ہی لیا جائے گا. عزیز طلباء, یہ ڈیفرنس ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ تمام ایکسرسائز کیوں کر رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے عزیز طلباء کہ بیسیکلی جو جے فلیپ کا اسٹرکچر ہم نے وہاں پہ پڑھا وہ بیسک لیول کے اوپر تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد آنے والے تمام ٹاپکس میں ایکچولی جو اسٹینڈرڈ فارمیٹ کا جو PDA کا اسٹرکچر ہے وہ یہی والا یوز ہوتا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو ایز این اسائنمنٹ یہ چیز دے رہا ہوں کہ آپ وہ جے فلیپ کا فارمیٹ اور یہ جو فارمیٹ ہے ان دونوں کے درمیان کمپیرزن کر کے اگر اس نتیجے پہ پہنچ سکیں کہ دونوں میں سملیرٹیز کیا ہیں اور دونوں میں ڈفرینسز کیا ہیں تو بیسیکلی آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے اندازہ ہو سکے گا. اگر آپ سملیرٹی اور ڈفرینسز فائنڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس طرح سے آپ پش ڈاؤن آٹومیٹا پہ نہ صرف کہ اپنی گرپ کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں بلکہ ایک اور بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آگے آنے والے جو ایڈوانس ٹاپکس ہیں وہ ٹاپکس جو کہ اس کورس کے اینڈ کے بعد آپ اپنے گریجویٹ لیول کے کورسز میں پڑھ سکتے ہیں, جیسے ایڈوانس تھیوری آف کمپیوٹیشن ہے, اس میں جو کنسٹرکٹ آپ یوز کریں گے اور ہمارے ان لیکچرز میں اس کے بارے میں تھوڑا بہت تذکرہ موجود ہوگا, یعنی کہ ٹیورنگ مشین. ٹیورنگ مشین ایک ایسا اسٹرکچر ہے PDA کی طرح یا FA کی طرح کہ اس میں اسی اسٹینڈرڈ فارمیٹ کو یوز کیا جائے گا. تو اس وجہ سے آپ کو اس طرح کے فارمیٹ سے بھی آگاہی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. عزیز طلباء, جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ اس فارمیٹ میں آپ کے پاس ریجیکٹ سٹیٹس نہیں ہوتی بلکہ آپ کے پاس انفیکٹ اگر ان پٹ جو ہے وہ کسی طرح سے فائنل سٹیٹ پہ نہ پہنچ سکے تو آپ اس کو ریجیکٹ سٹیٹ کے طور پہ کنسیڈر کریں گے. اب
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ایگزامپل میں آپ کے سامنے آپ کو میں نے ایکسپلین کی ہے وہ ڈٹرمنسٹک ہے. ڈٹرمنسٹک سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایگزیکٹلی کسی بھی ان پٹ کے لیے ایک پاتھ ایگزسٹ کرتا ہے. آئیے اب نان ڈٹرمنسٹک کی ایگزامپل کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نان ڈٹرمنسٹک ایکچولی کس طرح سے ایگزیکیوشن ہوتی ہے. آپ کے ذہن میں دوبارہ سے یہ بات میں کلیریفائی کر دینا چاہتا ہوں. نان ڈٹرمنسٹک میں آپ اسٹیک کے ٹاپ کو بھی دیکھتے ہیں, ان پٹ لیٹر کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنے آبجیکٹیوز کو بھی دیکھتے ہیں. یہ ہمارے سامنے اس وقت ایک ایگزامپل ہے جو کہ ایکچولی ایک نان ڈٹرمنسٹک پی ڈی اے کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. عزیز طلباء, آئیے اس کو ہم رن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے اسٹیک کے ٹاپ پہ جیسے آپ کو پتا ہے اسٹیک کا ٹاپ ایمٹی ہے. ان پٹ لیٹر جو ہے وہ ہمارے پاس اے ہے اور جو ہم نے پش کرنا ہے وہ بھی بیسیکلی ہمارے پاس اے زیڈ ہے, یعنی کہ ٹاپ پہ اے ہو جائے گا اور نیچے اسی طرح سے بلینک سمبل جو ہے وہ موجود رہے گا. جب میں اس کو سٹیپ کرتا ہوں تو میں Q1 میں آ جاتا ہوں, اس میں کوئی نان ڈٹرمنزم موجود نہیں تھا. اب عزیز طلباء اس پوائنٹ کے اوپر ان پٹ سمبل جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے, اے. جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ بلیک جو ہے وہ اے ہے جبکہ اے کے جو ہے وہ گرے ہو چکا ہے. دوسری سائڈ پہ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو اے کو ریڈ کرنے کے بعد اسٹیک کی پوزیشن یہ ہوگی کہ ہم نے ٹاپ آف دا اسٹیک جو ہے اس کو پاپ کر دیا, اے کو پاپ کر دیا اور پھر اس کے بعد اس میں دوبارہ سے ڈبل اے کو پش کر دیا. جب میں نے اسٹیپ کیا تو میں اسٹیٹ Q1 میں ہی رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی نان ڈٹرمنسٹک چوائس جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آئی. اب آپ آگے دیکھیے, آپ کے پاس اسٹیک کے ٹاپ پہ جو ہے وہ ڈبل اے موجود ہے, اس وقت اے اور بلینک سمبل موجود ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو ان پٹ ہے اس میں ڈبل بی ابھی موجود ہے, یعنی کرنٹ جو لیٹر آپ نے ریڈ کرنا ہے وہ آپ کے پاس بی ہے. عزیز طلبہ, اب اس پہ آپ کے پاس بی پہ یعنی بی کو اگر آپ ریڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو چوائسز ہیں. آپ Q2 میں بھی جا سکتے ہیں اور آپ Q3 میں بھی جا سکتے ہیں. اگر آپ Q2 میں جائیں گے تو آپ اسٹیک کے ٹاپ میں سے اے کو پاپ کریں گے اور اسٹیک کے ٹاپ میں اس وقت اے موجود ہے اور پش جو ہے وہ آپ بلینک سمبل کریں گے یا کچھ بھی پش نہیں کریں گے. ان ادر ورڈز اس لیمڈا سے مراد یہ ہے عزیز طلباء کہ آپ کچھ بھی پش نہیں کریں گے, ایمٹی اسٹرنگ کریں گے. میں آپ کو دوبارہ بتا دینا چاہتا ہوں جو Z کا سائن ہے وہ بلینک کے لیے یوز ہوتا ہے, وہ ایمٹی اسٹیک کے لیے یوز ہوتا ہے, وہ اسٹیک کے اوپر جو سب سے آخری اسٹرنگ ہے اس کو مارک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. جب آپ لیمڈا لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی یو ڈونٹ وانٹ ٹو پرفارم این آپریشن ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم. ناؤ کم بیک ہیئر. تو اگر میں Q1 سے Q2 میں جانا چاہتا ہوں تو ان پٹ جو ہے وہ B ہونا چاہیے, اسٹیک کے ٹاپ پہ A ہونا چاہیے, لیکن میں پش کچھ نہیں کروں گا. دوسرا پاتھ جو میرے پاس ایگزسٹ کرتا ہے عزیز طلباء وہ کچھ اس طرح کے ہے کہ میں Q1 سے Q3 میں آ جاتا ہوں. اس صورت میں B جو ہے وہ ریڈ کر لیتا ہوں. ان پٹ ٹیپ پہ اس وقت B جو ہے وہ کرنٹ سمبل ہے, دیٹس اوکے. پش پاپ جو ہے وہ میں اے کرتا ہوں تو اس وقت اسٹیک کے ٹاپ پہ اے بھی موجود ہے, یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں دوبارہ سے پش کرنا چاہتا ہوں اے پہ. یہ جو بات ہے اب یہ میرے آبجیکٹیوز ہیں, آیا میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں یا نہیں کرنا چاہتا. اوریجنلی کیونکہ یہ مشین آپ کے پاس ANBN کو سیمولیٹ کر رہی ہے تو اور نمبر آف ایز ختم ہو گئے ہیں, تو اب ہر B کے اگینسٹ ہمیں ایک A کو اسٹیک سے پاپ کرنا ہے جو کہ ایکچولی اس مشین کا مین آبجیکٹو ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ نے اسٹیپ کیا, آپ
स्टेप करके अब अगली स्टेट Q2 भी आ जाएगी आपके पास और Q3 भी आपके पास आ जाएगी। तो आपने देखा आपके पास अगली स्टेट अजीज तलबा जो है वो Q2 और Q3 इस वक्त दोनों आपके पास मौजूद हैं। Q2 की सूरत में आपने B को रीड किया, स्टैक से A को पॉप किया और कुछ भी पुश नहीं किया। इसका मतलब है कि आपके पास स्टैक का टॉप में A आ जाता है और ब्लैंक सिंबल Z आ जाता है। अगर आप अगला स्टेप करें तो अजीज तलबा आपके पास अगली जो स्टेट आ जाती है वो आप देख सकते हैं। यहाँ से आपके पास Q2 है। Q2 में चूंकि आपने जो है B रीड किया और फिर उसके बाद आपके पास जो अगली स्टेट है, यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो आपके पास तमाम चॉइसेस को आखिरी वक्त तक चलाता है। अजीज तलबा, मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप वो चॉइस लेते हैं जिससे कि आपके पास इनपुट स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो रही होती है, जबकि कंप्यूटर जो है वो आगे आने वाले तमाम पाथ्स पे तमाम जो एग्जीक्यूशंस हैं उनको चला रहा होता है। मैं प्रीवियस में जाके आपको एक दफ़ा दोबारा बताता हूं। देखिए, यहां से जब पहला स्टेप हमने किया तो हमने A को रीड किया, Z को स्टैक पे पुश किया, पॉप कर दिया Z को और A Z को पुश कर दिया। फिर उसके बाद अगला स्टेप किया, हम Q1 में ही रहे। Q1 में रहने की वजह से अजीज तलबा उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक चॉइस है। हम A को जो है रीड कर रहे हैं, A को हमने पॉप किया और A को पुश कर दिया। अब डबल A हम कर चुके हैं। इस पॉइंट पे अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम Q3 में जा सकते हैं और हम Q2 में भी जा सकते हैं। इस वजह से जब अगला स्टेप हमने किया तो आप देख सकते हैं अब आपके पास दो चॉइसेस आ गई हैं। एक चॉइस आपके पास Q3 है और दूसरी चॉइस जो है वो आपके पास Q2 है। अगर Q3 की चॉइस आप लेते हैं तो आप Q1 से Q3 में आए, आपने B रीड किया, यहाँ तक तो बात ठीक है, यानी कि इनपुट आपने B रीड कर लिया। उसके बाद आपने स्टैक के टॉप में से A को पॉप किया और फिर A को आपने दोबारा पुश कर दिया, तो ये कुछ स्टैक का टॉप आपके पास दोबारा से बन जाता है। इसी तरीके से जो आपके पास Q2 मौजूद है, इस Q2 में अजीज तलबा मैंने आपको बताया कि हर B के अगेंस्ट आपको एक A जो है वो पुश, एक A जो है उसको पॉप करना है स्टैक से, ताकि जितने नंबर ऑफ B's हैं अब उतने नंबर ऑफ A's अगर आप पॉप कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप AN और BN को फॉलो कर रहे हैं। लॉजिकली हमें नजर आ रहा है कि इस वक्त जो स्टेट Q2 है वो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो सबको चलाएगा आखिरी वक्त तक। अब उसके बाद अगर Q2 पे फर्दर काम किया जाए तो आप देखें आप Q2 में ही रहेंगे। उसकी वजह यह है कि आपके पास Q2 से जो अगली पॉसिबिलिटी आती है वो आप हर B के अगेंस्ट जो है एक A को पॉप कर रहे हैं और पुश कुछ भी नहीं कर रहे। तो जब मैं अगला स्टेप करता हूं अजीज तलबा तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक जगह पे जो है वो Q2 जो है वो मेरे पास है, ये वाली पॉसिबिलिटी जो इस वक्त मुझे नजर आ रही है। और इस Q2 में जैसे मैंने आपको बताया B मैंने सारे रीड कर लिए, स्टैक के टॉप पे इस वक्त जो है वो मैंने सारे सिंबल्स को पॉप भी कर दिया है, तो मैं इस तरह Q2 पे मौजूद हूँ। ये वाली जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट पॉसिबिलिटी थी जो Q1 और Q2 को हमने यूज़ करते हुए हासिल की। अब उसके बाद यहाँ इस पॉसिबिलिटी पे आइए जो हम Q1 से Q3 पे चले गए थे। जब हम Q1 से Q3 में चले गए अजीज तलबा तो अगली जो पॉसिबिलिटी यहाँ से फिर हमारे पास बन रही थी वो भी हमें बताई गई है, यानी हम यहाँ से अजीज तलबा Q2 में भी जा सकते हैं, Q4 में भी जा सकते हैं और इसके अलावा हमें ये बताया गया है कि इस वक्त Q3 की जो सिचुएशन है वो भी हमारे पास क्या बन रही है। लेकिन चूंकि एज एन ह्यूमन बीइंग हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें से जो ये Q2 की पॉसिबिलिटी है, जो Q1 से Q2 में हमने ट्रांजिशन की है, वो ही एक्चुअल पॉसिबिलिटी है। और हम इस पॉइंट पे जब बेसिकली एक दफ़ा दोबारा स्टेप करते हैं तो आप देख सकते हैं
ان تینوں پاسبلٹیز کو ریڈ کر کے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ Q2 سے اگلی جو پاسبلٹی Q5 ہے وہ بتا دی گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ گرین جو ہے یہ آپ کو یہ شو کر رہا ہے کہ جو پاتھ آپ نے Q0 Q1 Q2 اگین Q2 اینڈ دین Q5 کیا ہے وہ ٹھیک ہے، جبکہ Q0 Q1 Q3 Q4 اور پھر Q2 کا جو پاتھ آپ نے چوز کیا ہے وہ غلط ہے. عزیز طلباء، اس ایکسرسائز میں آپ نے یہ چیز سیکھی کہ ایکچولی جو سیمولیشن ہے وہ آپ کو اس چیز کا رزلٹ بتا رہی ہے کہ آپ نان ڈٹرمنسٹک چوائس کی صورت میں دونوں جو نان ڈٹرمنسٹک چوائسز ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوا کہ جس طرح سے ہم پیپر پہ سالو کرتے ہوئے اکثر صرف اس چوائس کو لیتے ہیں جس سے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون سی ان پٹ اسٹرنگ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی، اور باقی تمام پاتھس کو ہم بھول جاتے ہیں. اگر آپ کو ان ڈائیگرامز میں یاد ہو، جب آپ پاپ کرتے تھے اور پاپ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایس کے لیے پش بی اور پش بی، پش اے اور پش بی اور پش سی اور سی کا فارمیٹ آتا تھا، تو آپ صرف وہ والا لیتے تھے جو کہ آپ کی ان پٹ اسٹرنگ کے ساتھ کرسپونڈ کرتا تھا. اگر ان پٹ اسٹرنگ کے ساتھ وہ کرسپونڈ نہیں کر رہا ہوتا تھا تو آپ اس چیز کو وہاں پہ ایز اٹ از چھوڑ دیتے تھے. عزیز طلباء، دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ to see this thing, that how this thing is executing. And actually for the computer it is not possible کہ وہ تمام آنے والی نان ڈٹرمنسٹک چوائسیز کو چھوڑ دے، بلکہ ایز این ہیومن بینگ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سا پاتھ جو ہے وہ چل رہا ہے. بلکہ میں تو یہاں پر یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کمپلیکیٹڈ پش ڈاؤن آٹومیٹاس کے اندر اس چیز کا بھی پتہ نہیں چلتا. اس وجہ سے کمپیوٹر جو ہے وہ ساری چوائسیز کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. کسی ایک پوائنٹ پہ آپ کے پاس 3 چوائسیز بھی آ سکتی ہیں اور وہ تینوں چوائسیز کو لے کے آگے انڈیپینڈنٹلی چلے گا، اور ان میں سے یا اس کے علاوہ جو بھی چوائس جو ہے آپ کے پاس فائنل سٹیٹ میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گی اس کو فائنل ڈکلیئر کیا جائے گا، باقی تمام جو چوائسیز ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. عزیز طلباء، اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی میں نے آپ کو اس میں پش ڈاؤن آٹومیٹا کے ذریعے جو اس کی سیمولیشنز ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا ہے، اور ڈٹرمنسٹک پی ڈی اے کی جو ایگزامپل ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. جو نان ڈٹرمنسٹک پی ڈی اے کی ایگزامپل ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دینا چاہتا ہوں کہ آپ خود ایز این اسائنمنٹ جو پیلنڈرامز کی ایگزامپلز آپ نے پڑھی ہیں ان کو اگر کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس پی ڈی اے کے فارم میں کنورٹ کریں تو آپ کو ایکچولی اندازہ ہوگا کہ یہ چیز جو ہے یہ کیسے اچیو کی جا سکتی ہے. آگے سلائیڈز میں نے آلریڈی کنورٹ آپ لوگوں کے لیے کر دیے ہیں، لیکن پھر بھی اٹ ول بی اے ریئلی گڈ پریکٹس اف یو پیپل کین ڈو اٹ بائی یور سیلف. اگر آپ خود سے اس کو کر سکیں تو یہ آپ کے لیے انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ایگزامپلس جو ہیں یہ میں نے آپ کے لیے کنورٹ کر دی ہیں، آپ ان کو رن بھی کر سکتے ہیں اور اسی حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے چلتی ہیں. عزیز طلباء، اب پی ڈی اے کے ٹاپک کو خیر آباد کہنے سے پہلے ہم تھوڑا سا جو چامسکی نارمل فارم کی کنورژن ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھی کہ بک میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے آپ کو، اگر آپ کو پورے ٹاپک کا اندازہ نہیں ہے تو آئیے اس کو میں جے فلیپ کی مدد سے ایک دفعہ دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا. عزیز طلباء، اس وقت جو ایگزامپل آپ کے پاس موجود ہے
میں نے پریویس لیکچرز میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس ایگزامپل کو اگر آپ چومسکی نارمل فارم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 4 چیزیں اس میں سے ختم کرنی ہوں گی. سب سے پہلی چیز ہے آپ اس میں سے لیمڈا پروڈکشن کو ختم کریں گے. دوسرے نمبر پہ آپ اس میں سے یونٹ پروڈکشنز کو ختم کریں گے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ A to C جو ہے یہ یونٹ پروڈکشن ہے, C to B جو ہے یہ بھی ایک یونٹ پروڈکشن ہے. جب بھی کوئی نان ٹرمینل سنگل نان ٹرمینل کو پوائنٹ کرے گا تو یہ آپ کے پاس ایک یونٹ پروڈکشن ہے, اور چومسکی نارمل فارم میں اس طرح کی یونٹ پروڈکشنز کی کوئی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس کے بعد C پوائنٹنگ ٹو لیمڈا جو ہے یہ آپ کے پاس ایک واحد لیمڈا پروڈکشن ہے جو کہ موجود ہے. اس کو ختم کرنے کی وجہ سے کہاں کہاں گرامر پہ فرق آ سکتا ہے اس کو بھی ختم کرنا ضروری ہے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز جو ہے وہ آپ نے یوز لیس پروڈکشنز کو ختم کرنا ہے, یعنی وہ پروڈکشنز کے جو کوئی خاص سٹرنگ ڈیرائیو کرنے میں کوئی معاون جو ہے یا مددگار نہیں ہو سکتی. اس کا کیا پروسیجر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے 3 سٹیپ پہ. اور چوتھے سٹیپ میں عزیز طلباء آپ اس میں سے فارمیٹ کی ریسٹرکشن لگاتے ہیں. فارمیٹ کی ریسٹرکشن یہ ہے کہ ہر نان ٹرمینل صرف 2 نان ٹرمینلز کو پوائنٹ کر سکتا ہے, نہ 2 سے زیادہ نہ 2 سے کم. 2 سے کم ہوگی تو وہ آٹومیٹیکلی یونٹ پروڈکشن کے ریسٹرکشن کے انڈر آ جاتا ہے, اور 2 سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ ریسٹرکشن جو ہے یہ بھی آپ نے ریموو کرنی ہے. اس کو کرنے کے لیے آپ سٹیپ بائی سٹیپ کر سکتے ہیں. کنورٹ میں آپ ٹرانسفارم گرامر کا آپشن دیکھیں تو عزیز طلباء آپ کے سامنے اس وقت جو گرامر ہے وہ آ جاتی ہے. اب آپ اس میں سب سے پہلے آپ سے کہا گیا ہے کہ سلیکٹ دا ویریبل دیٹ ڈیرائیو لیمڈا, یعنی اس ویریبل کو سلیکٹ کریں جو کہ لیمڈا کو ڈیرائیو کر رہا ہے. اس کیس میں وہ آپ کے پاس C ہے, تو C کو ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے. اور اس کے بعد جب ہم ڈو سٹیپ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں نے C کو سلیکٹ کیا. اب B کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں ڈیلیٹ کا آپشن دبا سکتا ہوں, لیکن یہ پروڈکشن سلیکٹڈ شوڈ ناٹ بی ریمووڈ, 0 پروڈکشنز ور ریمووڈ. یعنی جے فلیپ آپ کو ہر سٹیپ پہ گائیڈ کرتا جا رہا ہے کہ ایکچولی آپ کس پروڈکشن کو ریموو کر سکتے ہیں اور کس پروڈکشن کو آپ ریموو نہیں کر سکتے. دیکھیے یہاں پہ میں نے اب C پہ کیا, جب ڈیلیٹ کیا تو یہاں سے آٹومیٹکلی اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. لیکن عزیز طلباء اب اس لیمڈا کی پروڈکشن کو ڈیلیٹ کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس کافی زیادہ چینجز آئیں گی. فار ایگزامپل اگر اس لیمڈا کی پروڈکشن کو یہاں پہ ڈالا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ یہاں یونٹ پروڈکشن A پوائنٹنگ ٹو C کو دیکھیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اگر C کو لیمڈا کر دیں اس کا مطلب A لیمڈا ہو جاتا ہے. اگر A آپ کے پاس لیمڈا ہو گیا ہے یعنی A آپ کے پاس پوائنٹنگ ٹو لیمڈا ہے, نل ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس S جو ہے وہ A کی ٹائم میں 3 پروڈکشنز اس کی آ جائیں گی. S B کو بھی پوائنٹ کرے گا بیکاز A and C آر نل, S A کو بھی پوائنٹ کرے گا, B A کو بھی پوائنٹ کرے گا بیکاز C از نل, اینڈ B C کو بھی پوائنٹ کرے گا بیکاز A از نل. تو آپ یہاں سے بیسیکلی اگلے سٹیپ میں دیکھیں تو کچھ نئی جو ڈیریویشنز ہیں پروڈکشنز ہیں وہ ہمیں کرنی پڑیں گی. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ایس بی کو الون کرے گا, ایس بی اے کو بھی کرے گا, ایس بی سی کو بھی کرے گا. اسی طریقے سے بی جو ہے اگر اس میں اے کو نل کر دیا جائے تو وہ بی ای کو کرتا ہے, سی آف کورس نل ہونے کی وجہ سے سی کو کرے گی, اور ڈی جو ہے وہ آپ کے پاس اے کے نل ہونے کی وجہ سے آپ کو ڈی ایف کو کرے گا. تو عزیز طلباء یہ آپ کے پاس بیسیکلی ایک نل پروڈکشن کو ریموو کرنا اور اس کے نتیجے میں آنے والی تمام چینجز کو دوبارہ سے گرامر کے اندر انکارپوریٹ کرنا, یہ آپ کو اس سٹیپ میں بتایا. اب آپ دیکھیں کمپلیٹ سلیکٹڈ ہو چکے ہیں, آپ یہاں سے پروسیڈ کریں. اگلے سٹیپ میں عزیز طلباء آپ کے سامنے یہ جو ڈائیگرام بتایا گیا ہے یہ تھوڑا سا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. یہ وہ گرامر ہے جو آپ نے لیمڈا کو ریموو کرنے کے بعد آپ نے حاصل کی ہے, اور یہ اس میں آپ کے پاس جو سارے ویریبلز ہیں اس وقت, جو سارے نان ٹرمینلز ہیں وہ آپ کو یہاں پہ لسٹ کر دیے گئے ہیں. میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا
یہ سارے کے سارے آپ ایٹریبیوٹ سلیکٹر کی مدد سے ان کی لوکیشنز جو ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں. اس گرامر میں جتنے نان ٹرمینلز ہیں، ایس نان ٹرمینل ہے، اے نان ٹرمینل ہے، سی نان ٹرمینل ہے، ای نان ٹرمینل ہے، ایف نان ٹرمینل ہے، ڈی جو ہے وہ نان ٹرمینل ہے، یہ سارے، اور بی نان ٹرمینل ہے. ان تمام نان ٹرمینلز کو آلریڈی یہاں بتایا گیا ہے. اب آپ کو کہا یہ جا رہا ہے کمپلیٹ یونٹ پروڈکشن ویژولائزیشن، یعنی جو یونٹ پروڈکشن کے لیے ویژولائزیشن ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے، اور آپ سٹیپ بائی سٹیپ بھی جا سکتے ہیں اور ڈو آل کا بٹن دبا کے جے فلیپ سے کمپلیٹ ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. یونٹ پروڈکشن کیا ہوتی ہے؟ آپ لکھتے ہیں، دیکھیں اس وقت اس میں آپ کے پاس دو یونٹ پروڈکشنز ہیں، ایک آپ کے پاس A پوائنٹنگ ٹو C ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے پاس C پوائنٹنگ ٹو B ہے. یہ دو یونٹ پروڈکشنز اس وقت آپ کے سامنے ہیں. آپ دیکھیے اس کا مطلب ہے A ٹو C اینڈ دین C ٹو B، یہی دو یونٹ پروڈکشنز ہیں آپ کے پاس. باقی آپ کے پاس اس میں مجھے یونٹ پروڈکشن کوئی نظر نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب ہے اب وہ کہہ رہا ہے، جے فلیپ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ دو ٹرانزیشنز ایڈ کریں. A ٹو C ہے تو اس کا مطلب A ٹو C ایک لوپ جو ہے یہ ہمیں الاؤ کر دیا گیا ہے. سپوز کریں میں ایک غلط سٹیپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں E سے C کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو آپ دیکھیں اس کے فوراً بعد مجھے میسج آیا ٹرانزیشن از ناٹ پارٹ آف دا ویژولائزیشن ڈائیگرام. یہ ٹرانزیشن پاسبل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر E ٹو C کوئی یونٹ پروڈکشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی عزیز طلبہ، تو اس کو بھی ختم کر دیا گیا. اس کے بعد اگلی جو میں نے آپ کو بتایا C ٹو B ہے، تو آپ C ٹو B جو ہے اس کو پروڈکشن کو کریں. اب آپ نے جب یہ سٹیپ کمپلیٹ کر لیا تو آٹومیٹیکلی آپ کے پاس، آپ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں اور اس کے فونٹس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اب آپ کے پاس یہ دو یونٹ پروڈکشنز جو ہیں یہ موجود ہیں، A ٹو C اور C ٹو B. بالکل اسی طرح سے آپ نے ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے، لیکن ڈیلیٹ اس طرح سے کرنا ہے، آپ ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں. آپ نے ڈیلیٹ کر دی دو یونٹ پروڈکشن، اس وجہ سے یہ کمپلیٹ سلیکٹر جو ہیں یہ ختم ہو گیا. لیکن اب آپ کو ان پروڈکشنز کے ختم کرنے کی وجہ سے جو گرامر پہ اوور آل فرق پڑے گا اس کو ختم کرنا ہے. یعنی کچھ نئی پروڈکشنز جو ہیں ان کو سسٹم کے اندر، اس گرامر کے اندر ہمیں ایڈ کرنا ہوگا. یہ یاد رکھیے گا، اس میں جو لاسٹ پروڈکشن اس وقت موجود ہے وہ D پوائنٹنگ ٹو DF ہے، تاکہ آپ آسانی سے تمیز کر سکیں کہ جو نئی پروڈکشنز ایڈ ہوئی ہیں وہ کیا ہیں. آپ یہاں سے ایویلویٹ کریں، دیکھیں اگر آپ A ٹو C ہے اور C ٹو B ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس ایکچولی A ٹو B آ رہا تھا. اگر A ٹو B آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیسیکلی اگر یہاں سے آپ دیکھیں، اب آپ ڈو سٹیپ کیجئے تو یہاں پر ساری وہ پروڈکشنز جو کہ ایکچولی اس کو ان دو یونٹ پروڈکشنز کو ختم کرنے کی وجہ سے آئی ہیں، وہ ساری کی ساری پروڈکشنز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. عزیز طلبہ، اس فرق کو جو کہ آپ کے پاس ان 6 پروڈکشنز کی صورت میں آیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اگر آپ A ٹو C کر رہے ہیں اور C ٹو B کر رہے ہیں، اس کا مطلب A جو ہے وہ B کی تمام پروڈکشنز کو پوائنٹ کر رہا ہے، یعنی ان کو ڈیرائیو کر رہا ہے. ان ادر ورڈز اب B آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ B A E یہاں پہ موجود ہے آپ کے پاس، تو A آٹومیٹکلی آپ کے پاس B کی پروڈکشنز کو پوائنٹ کر رہا ہے. اس وجہ سے آپ کے پاس ایک نئی پروڈکشن یہاں پہ آ گئی. A جو ہے وہ آپ کے پاس B A E کو ڈائریکٹلی پوائنٹ کرے گا. اسی طرح سے آپ کے پاس جو یہ C کی اگر آپ دیکھیں C جو ہے A C کو بھی پوائنٹ کر رہا ہے اور C جو ہے وہ B کو بھی پوائنٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب C میں بھی آپ کو B A E جو ہے وہ نظر آئے گا. A پوائنٹنگ ٹو C اس وجہ سے کیا ہے، اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک موجود ہے پروڈکشن جس میں C نان ٹرمینل جو ہے وہ C ٹرمینل کو پوائنٹ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب اگر A جو ہے وہ C کو برابر ہے تو اس کا مطلب A جو ہے وہ اس ٹرمینل C کو پوائنٹ کرے گا، جو کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. اور اس طرح سے آپ ان 6 نئی ایڈ کی جانے والی پروڈکشنز کا پرپس جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں.
جب یہ سارے کام کر لیں تو آپ یہاں سے پروسیڈ کر لیں گے. اب یہ وہ گرامر ہے جو لاسٹ سٹیپ سے آپ کو ملی ہے, اور آپ ان سٹیپس پہ اب فردر آگے چلتے ہیں. یہ یوزلیس پروڈکشنز کو پرفارم کرنا جو ہے دس از ویری امپورٹنٹ. اس میں سب سے پہلے آپ ان تمام ویریبلس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ جو بیسیکلی آپ کے پاس ٹرمینلز کو پوائنٹ کر رہے ہیں. ایس جو ہے وہ ایک ٹرمینل کو پوائنٹ کر رہا ہے, اے جو ہے وہ ٹرمینل کو پوائنٹ کر رہا ہے, اس طرح ایف جو ہے وہ ٹرمینل کو پوائنٹ کر رہا ہے, سی کر رہا ہے, اے کر رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں یہ تو آپ کے پاس ایس, اے, ایف جو ہے وہ کر رہا ہے, اور ڈی بھی سم ہاؤ آپ کے پاس اس وجہ سے کر رہا ہے بیکاز ڈی جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ایک ٹرمینل کو ہی پوائنٹ کر رہا ہے. ایف کو, ایف چونکہ آپ کے پاس ایک ٹرمینل کو پوائنٹ کر رہا ہے تو اگین آپ کے پاس ڈی ایف جو ہے جو کسی ایک خاص ٹرمینل کے ساتھ جو ویریبل لگا ہے وہ بھی اس میں پوائنٹ کر رہا ہے. جب آپ ڈو سٹیپ کرتے ہیں تو یہاں پر صرف وہ نوڈز بتائے گئے ہیں جو کہ کسی ٹرمینل کو پوائنٹ کر رہے ہیں, یا دوسرے سٹیپ میں وہ کسی ویریبل کو پوائنٹ کر رہے ہیں, اور اس وہ ویریبل فردر جو ہے وہ آگے کسی ٹرمینل کو پوائنٹ کر رہا ہے. یہ ڈی پوائنٹنگ ٹو ڈی ایف اس کی ایگزامپل ہے. دیکھیے ڈی جو ہے کین بی ڈیرائیوڈ فار ڈی ایف. بیسیکلی یہ جو ڈی ہے جو آپ کے پاس ٹرمینل ڈی ہے اس کے بعد ایف ہے, لیکن ایف آگے جو ہے وہ ای کو پوائنٹ کر رہا ہے, اس وجہ سے اس کو لکھا گیا ہے. اب آپ کو 5 یہاں سے بتانا ہے, ڈپینڈنسی ریلیشن شپ بتانا ہے. آئیے ڈپینڈنسی ریلیشن شپ دیکھتے ہیں. ایس جو ہے وہ اے اور سی پہ ڈپینڈنٹ ہے, یہ یہاں سے نظر آ رہا ہے. تو ایس جو ہے وہ ہم یہاں سے ٹرانزیشن چوز کرتے ہیں, ایس سی اور اے پہ ڈپینڈنٹ ہے, یس. اسی طرح ایس جو ہے وہ اے پہ ڈپینڈنٹ ہے, یہ سیم ہو گیا. پھر ایس سی پہ بھی ڈپینڈنٹ ہے, یہ بھی ہم آلریڈی مانیٹر کر چکے. بی چونکہ اس میں موجود نہیں ہے. اس کے بعد ای جو ہے وہ آپ کے یہ بھی اس میں موجود نہیں ہے. البتہ ڈی جو ہے وہ آپ کے ایف اور اے دونوں پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. ڈی جو ہے وہ ایف پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہے, ڈی وہ اے پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہے. اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ ڈپینڈنس جو ہے وہ نہیں آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہوگی. تو آپ نے یہ ساری ون مور ٹرانزیشن جو ہے وہ آپ کو چاہیے اس کے اندر. اے جو ہے وہ سی کو کر رہا ہے, اے اسی طرح ای کو کر رہا ہے. آپ ایک سٹیپ کر سکتے ہیں, اے جو ہے وہ سی کو کر رہا ہے. آف کورس یہ اگر کوئی سٹیپ آپ کو نہ فائنڈ ہو تو آپ فوراً ڈو سٹیپ کا آپشن کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایکچولی آپ کہاں پہ غلط کر رہے ہیں. تو چونکہ اے جو ہے وہ یہاں پہ کلیئرلی ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ سی کو کر رہا ہے, تو یہاں سے ہماری اب ٹرانزیشنز کمپلیٹ ہو گئیں. اب جیسے ہی ٹرانزیشن ہمارے پاس کمپلیٹ ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ ساری کی ساری جو پروڈکشنز ہیں جو کہ یوزلیس ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے. لیکن اب ہمیں کچھ ایڈیشنل ان پروڈکشنز کو ختم کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ جو نئی پروڈکشنز ہیں وہ ہمارے پاس ایڈ ہوں گی. تو ہم ڈو سٹیپ کر کے ان تمام پروڈکشنز کو یہاں ایڈ کر لیتے ہیں. یعنی کہ ایکچولی پوائنٹ یہ ہے کہ جو یوزلیس پروڈکشنز ہیں وہ سٹارٹ سٹیٹ سے ریچیبل نہیں ہیں. اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو سٹارٹ سٹیٹ پہ ایس سے اے ریچیبل ہے, ایس سے سی ریچیبل ہے, لیکن جو ایس سے اگر آپ دیکھیں تو ڈی جو ہے وہ ریچیبل نہیں ہے اور ایف جو ہے وہ ریچیبل نہیں ہے. تو وہ تمام پروڈکشنز جو کہ اس میں ڈی ہے اور ڈی فار ایگزامپل ایف اور اے کی طرف جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اسٹرنگ جو ہے وہ جنریٹ کرنے میں معاون نہیں ہو سکتا, اس وجہ سے ان کو اس میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہاں سے ہم پروسیڈ کرتے ہیں عزیز طلبہ. اب ہم نے فارمیٹ کی ریسٹرکشن کو دیکھنا ہے. فارمیٹ کی ریسٹرکشن کو آپ تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کے پاس بی اے سی اس وقت یہ آپ کے پاس فارمیٹ میں اگر آپ اس کو چومسکی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس نان ٹرمینل اور ٹرمینل کا کمبائنڈ وہ نہیں ہو سکتا. دیکھیے آپ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ ایکچولی ایک نیا ویریبل آپ نے اس میں ایڈ کیا جو کہ آپ بی کو پوائنٹ کروا رہے ہیں,
اور اس کے بعد آپ یہاں پہ کنورٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ یہاں سے فار ایگزامپل ان سب کو ہائی لائٹ کر کے خود بھی ایڈ کر سکتے ہیں, یہ آپ کو یہاں پہ آپشن دے رہا ہے. اور یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں وہ آپ کے لیے سارے کے سارے جو کنورژنز ہیں ان کو کر دیتا ہے. یہاں سے آپ اگر ایکسپورٹ کا بٹن دبائیں تو اب آپ کے پاس یہ جو چامسکی نارمل فارم میں آ جاتی ہے, اس میں وہ ساری جو رولز ہیں یعنی لیمڈا پروڈکشن, یونٹ پروڈکشن اور باقی سارے جو ہیں وہ فلفل ہو رہے ہیں. آئیے اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں عزیز طلبہ. چامسکی نارمل فارم کو جے فلیپ میں ہم نے ریپیٹ کیا, اور آج کے لیکچر میں ہم نے پی ڈی اے ٹو سی ایف جی جو فارمولاز ڈیوائز کیے ان کو دیکھا. چامسکی نارمل فارم کو جے فلیپ میں ریپیٹ کیا, پی ڈی اے کی ایگزامپلس کو جے فلیپ میں چلانا سیکھا, اور ایون پیلنڈروم کی ایگزامپلس کو جے فلیپ میں دیکھا. جیسے کہ ہمیں اندازہ ہوا کہ تمام وہ ایگزامپلس جو ہم نے بک کے فارمیٹ میں کی تھی ان کو جے فلیپ میں بھی کیا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ اینڈ آئی سی یو ان لیکچر نمبر 31. تھینک یو.